الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ شریف جلد 23 صفحہ 122 پر نقل فرماتے ہیں، حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں کیسے اس قابل ہوا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر کرتے ہو۔ ثواب نظر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھتے وقت ثواب نظر کرنے کی دل میں نیت ہو، یا پڑھنے سے قبل یا بعد میں زبان سے بھی کہہ لے کہ اس درود شریف کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں، ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ باغ میں سے کوئی شخص سنگریزے یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے پھینک رہا ہے۔ ایک سنگریزہ خود اس کو بھی آ کے لگا۔ اس نے خدام کو دوڑایا کہ جا کر سنگریزے پھینکنے والے کو پکڑ کر میرے پاس حاضر کرو۔ چنانچہ خدام نے ایک گنوار کو حاضر کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ سنگریزے تم نے کہاں سے حاصل کیے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں ویرانے میں سیر کر رہا تھا کہ میری نظر ان خوبصورت سنگریزوں پر پڑی، میں نے ان کو جھولی میں بھر لیا۔ اس کے بعد پھرتا پھراتا اس باغ میں آ نکلا اور پھل توڑنے کے لیے یہ سنگریزے استعمال کر لیے۔ بادشاہ نے کہا، تم ان سنگریزوں کی قیمت جانتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ بادشاہ بولا، یہ پتھر کے دراصل انمول ہیرے تھے، یہ پتھر کے ٹکڑے دراصل انمول ہیرے تھے جنہیں تم نادانی کے سبب ضائع کر چکے۔ اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا، مگر اب اس کا افسوس کرنا بیکار تھا کہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ اسی طرح ہماری زندگی کے لمحات بھی انمول ہیرے ہیں، اگر ہم نے ان کو بیکار ضائع کر دیا تو حسرت اور ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک مقررہ وقت کے لیے خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 115 میں ارشاد فرماتا ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تجھے بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ خزائن العرفان میں اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا ہے، اور کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں، بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں، اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں۔ موت اور حیات کی پیدائش کا سبب بیان کرتے ہوئے
اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 29 سورۃ ملک کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی کہ ہم نے تم کو موت کیوں دی، حیات کیوں دی، پیدائش کیوں کی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ مذکورہ دونوں آیات کے علاوہ بھی قرآن پاک میں دیگر مقامات پر تخلیق انسانی یعنی انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا گیا۔ انسان کو اس دنیا میں بہت مختصر سے وقت کے لیے رہنا ہے، اور اس وقفے میں سے قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کے لیے تیاری کرنی ہے، لہذا انسان کا وقت بے حد قیمتی ہے۔ وقت ایک تیز رفتار گاڑی کی طرح فراٹے بھرتا ہوا جا رہا ہے، نہ روکے رکتا ہے، نہ پکڑنے سے ہاتھ آتا ہے۔ جو سانس ایک بار لے لیا وہ پلٹ کر نہیں آتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جلدی کرو تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس تو ہے، اگر رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے جن سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے۔ یہ کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پارہ نمبر 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 84 تلاوت فرمائی، انما نعد لہم عدا، اور ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، یہاں گنتی سے سانسوں کی گنتی مراد ہے۔ یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے، غفلت سے مگر دل کیوں بیدار نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا امام بہقی علیہ رحمۃ اللہ الکوی شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن ایک اعلان کرتا ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے؟ اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا، گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ تو زندگی کا جو دن نصیب ہو گیا اسی کو غنیمت جان کر جتنا ہو سکے اس میں اچھے اچھے کام کر لیے جائیں تو بہتر ہے، کہ کل نہ جانے ہمیں لوگ جناب کہہ کر پکارتے یا مرحوم کہہ کر۔ ہمیں اس بات کا احساس ہو یا نہ ہو، مگر یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنی موت کی منزل کی طرف نہایت تیزی کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ چنانچہ پارہ نمبر 30 سورہ انشقاق کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا۔ تو اپنے وقت کو فضولیات میں برباد کرنے والوں غور کرو، زندگی کس قدر تیز رفتاری کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے۔ بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھا بھلا ڈیل ڈول والا انسان اچانک موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ اب قبر میں اس پر کیا بیت رہی ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، البتہ اس پر زندگی کا حال کھل چکا ہوگا کہ اے دنیا کے مال کے متوالو، جمع مال ہی کو اپنی زندگی کا مقصد وحید سمجھنے والوں، جلدی جلدی اپنی آخرت کی تیاری کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات بھلے چنگے سونے کے باوجود صبح تمہیں اندھیری قبر میں ڈال دیا جائے۔ للہ غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 17 سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں، ایک جھونکے میں ہے
ادھر کی ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا۔ ہمیں اپنے وقت کی قدر پہچاننی ضروری ہے۔ فالتو وقت گزارنا کتنے بڑے نقصان کی بات ہے، وہ اس حدیث پاک سے سمجھتے ہیں۔ چنانچہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، اہل جنت کو کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی، اس ساعت کے جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ یعنی جس وقت میں اللہ کا ذکر نہ کیا ہوگا اس گھڑی پر افسوس ہوگا کہ کاش وہ گھڑی بھی ہم نے اللہ کی عبادت کی ہوتی۔ حافظ ابن عساکر فرماتے ہیں 5ویں صدی کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا سلیم رازی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قلم جب لکھتے لکھتے گھس جاتا تو قط لگاتے، یعنی نوک تراشتے ہوئے، یعنی اگر دینی کام، دینی تحریر کے لیے یہ بھی کیا تو اس ٹائم میں، حالانکہ وہ کام تو دینی کر رہے، لیکن اس ٹائم میں بھی وہ خط لگاتے ہوئے ذکر اللہ شروع کر دیتے تاکہ یہ وقت بھی جو ہے یہ خط لگاتے میں نہ صرف ہو بلکہ ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی ہو۔ تو وقت کی اہمیت کا اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ اگر آپ چاہیں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف 1 سیکنڈ میں جنت کے اندر 1 درخت لگوا سکتے ہیں، اور چند درخت جنت میں لگوانے کا طریقہ بھی نہایت بہت آسان ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث پاک کے مطابق ان 4 کلمات میں سے کوئی بھی ایک کلمہ کہیں تو جنت میں 1 درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ وہ 4 کلمے کیا ہیں؟ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، اور نمبر 4 اللہ اکبر۔ ان 4 کلمات میں سے کوئی ایک کلمہ بھی کہیں تو جنت میں 1 درخت لگ جائے گا، 4 کلمے کہیں تو 4 درخت لگ جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا جنت میں درخت لگوانا کس قدر آسان ہے کہ اگر بیان کردہ 4 کلمات میں سے ایک کلمہ کہیں تو 1، اور اگر 4 کہہ لیں تو جنت میں 4 درخت لگ جائیں گے۔ اب آپ ہی غور فرمائیے کہ وقت کتنا قیمتی ہے کہ زبان کو معمولی سی حرکت دینے سے جنت میں درخت لگ جاتے ہیں۔ تو کاش فالتو باتوں کی جگہ سبحان اللہ کا ورد کر کے ہم جنت میں بے شمار درخت لگوا لیا جائے۔ ہم چاہے کھڑے ہوں، چل رہے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں یا کوئی کام کاج کر رہے ہوں، ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم درود شریف پڑھتے رہیں، اور اس کے ثواب کی کوئی انتہا نہیں۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 1 بار درود شریف پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک مسئلہ بھی یاد رکھے، جب بھی لیٹے لیٹے کوئی ورد کرے تو پاؤں سمیٹ لینا چاہیے۔ کاش بولنے سے پہلے اس طرح تولنے کی عادت پڑ جائے کہ یہ بات جو میں کرنا چاہتا ہوں اس میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ بھی ہے یا نہیں۔ اگر یہ بات فضول محسوس ہو تو بولنے کے بجائے درود شریف پڑھنا یا اللہ اللہ کہنا نصیب ہو جائے تاکہ ڈھیروں ثواب ہاتھ آئے۔ یا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر جنت میں درخت لگوانے کی سعادت مل جایا کرے۔ اگر کچھ پڑھنے کے بجائے خاموش رہنے کو جی چاہے تو اس میں بھی ثواب کمانے کی صورت ہے، اور وہ یہ کہ الٹے سیدھے خیالات میں پڑھنے کی بجائے آدمی یاد خداوندی عز و جل یا یاد مدینہ و شاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں گم ہو جائے، یا علم دین میں غور و تفکر شروع کر دے، یا موت کے جھٹکوں، قبر کی تنہائیوں، اس کی وحشتوں اور محشر کی ہول ناکیوں میں ڈوب جائے، تو اس طرح وقت بھی ضائع نہیں ہوگا بلکہ ایک ایک سانس انشاءاللہ عز و جل عبادت میں شمار ہوگا۔ چنانچہ جامع صغیر میں ہے، سرکار مدینہ
راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، آخرت کے متعلق، آخرت کے معاملات کے متعلق گھڑی بھر کے لیے غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے۔ جو وقت مل گیا سو مل گیا، آئندہ وقت ملنے کی امید دھوکہ ہے۔ کیا معلوم آئندہ لمحے موت سے ہم آغوش ہو چکے ہوں۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2، صحت کو بیماری سے پہلے۔ نمبر 3، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے۔ نمبر 4، فرصت کو مشغولیت سے پہلے۔ اور نمبر 5، زندگی کو موت سے پہلے۔ کیا فرمایا؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں۔ نمبر 1، صحت، اور نمبر 2، فراغت۔ تو واقعی صحت کی قدر بیمار ہی کر سکتا ہے، اور وقت کی قدر وہ لوگ جانتے ہیں جو بے حد مصروف ہوتے ہیں، ورنہ جو لوگ فرصتی ہوتے ہیں ان کو کیا معلوم کہ وقت کی کیا اہمیت ہے۔ بے وقت ضائع کرنا، یعنی بلا وجہ وقت ضائع کرنا، فضول باتوں، فضول کاموں، فضول دوستیوں سے گریز کرنا، اس کا ذہن بنائیں، وقت کی قدر پیدا کریں۔ اسلام کا حسن کیا ہے؟ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی چھوڑ دینا ہے۔ کیا چھوڑ دینا ہے؟ اس امر کا جو اسے نفع نہ دے، یعنی وہ بات، وہ کلام چھوڑ دینا ہے جس سے نفع نہ ہو۔ تو زندگی کے ایام چند گھنٹوں سے اور گھنٹے لمحوں سے عبارت ہیں۔ زندگی کا ہر سانس انمول ہیرا ہے۔ کاش ایک ایک سانس کی قدر نصیب ہو جائے کہ کہیں کوئی سانس بے فائدہ نہ گزر جائے، اور کل بروز قیامت زندگی کا خزانہ نیکیوں سے خالی پا کر اشک ندامت نہ بہانے پڑ جائے۔ 100 کروڑ کاش ایک ایک لمحے کا حساب کرنے کی عادت پڑ جائے کہ کہاں بسر ہو رہا ہے۔ ذہن مقدر زندگی کی ہر ساعت مفید کاموں میں ہی صرف ہو۔ بروز قیامت اوقات کو فضول باتوں، خوش گپیوں میں گزارا ہوا پا کر کہیں کف سے افسوس نہ ملتے رہ جائے۔ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں، ان کو اچھے اعمال سے زینت بخشو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اس دن کے مقابلے میں کسی چیز پر نادم نہیں ہوتا جو دن میرا نیک اعمال میں اضافے سے خالی ہو۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، تو پھر نیکیوں میں کیوں سستی کرتے ہو؟ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، یہ کام آپ کل پر مؤخر فرما دیں، یعنی کل کر لیجئے گا۔ تو ارشاد فرمایا، میں روزانہ کا کام ایک دن میں بمشکل مکمل کر پاتا ہوں، اگر آج کا کام بھی کل پر چھوڑ دوں تو پھر 2 دن کا کام ایک دن میں کیسے کر سکوں گا؟ آج کا کام کل پر مت ڈالو، کیونکہ کل دوسرا کام ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے آدمی، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک روز گزر جائے تو یوں سمجھ تیری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر گیا۔
حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مدت تک اہل اللہ کی صحبت سے فیض یاب رہا۔ ان کی صحبت سے مجھے دو اہم باتیں سیکھنے کو ملی۔ کیا؟ وقت ایک تلوار کی طرح ہے، تم اس کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو، ورنہ فضولیات میں مشغول کر کے یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ دوسرا، اپنے نفس کی حفاظت کرو، اگر تم نے اس کو اچھے کاموں میں مشغول نہ رکھا تو یہ تم کو کسی برے کام میں مشغول کر دے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم، کھانا کھاتے وقت علمی مشغلہ، تحریری یا مطالعے کا ترک ہو جانے کا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ وقت نہایت قیمتی دولت ہے۔ 8ویں صدی کے مشہور شافعی عالم حضرت سیدنا شمس الدین اصبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس خوف سے کھانا کم تناول فرماتے تھے کہ زیادہ کھانے سے بول و براز کی ضرورت بڑھے گی اور بار بار بیت الخلاء جا کر وقت صرف ہوگا۔ حضرت علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تذکرۃ الحفاظ میں خطیب بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں، آپ راہ چلتے بھی مطالعہ جاری رکھتے ہیں تاکہ آنے جانے کا وقت بھی بیکار نہ گزرے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت نزا قرآن پاک پڑھ رہے تھے، یعنی جب ان کی موت کا وقت آیا تب قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ ان سے استفسار کیا گیا، اس وقت میں بھی تلاوت؟ ارشاد فرمایا، میرا نامہ اعمال لپیٹا جا رہا ہے تو جلدی جلدی اس میں اضافہ کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے وقت کو بے جا فضولیات میں ضائع کرنے کے بجائے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔